رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی جو اہل بیت محمد پر بھیجتے ہیں درود، جو اہل بیت محمد پر بھیجتے ہیں درود، اللہ ان کی عبادت کرتا ہے قبول، اور جو اہل بیت سے غفلت کی بھول کرتا ہے رب کعبہ کی قسم وہ 1000 سجدے کرے فضول کرتا ہے۔ سب نے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بقدر حسنہ و جمالہ و جودہ و نوالہ و فضلہ و کمالہ و قالہ و حالہ و صحبہ و آلہ و بارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ و علی آلک و اصحابک و اہل بیتک یا حبیب اللہ۔ میرے نہایت واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز بچوں، خاتونوں، حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات گرامی، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید و فرقان حمید کے ایک بہت ہی مشہور و معروف آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے ہمیشہ حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو حق سچ سن کر اس پر عمل کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ حضرات گرامی، واقعہ کربلا تاریخ اسلام کی ایک علمی داستان ہے۔ زمانے کے حوادثات اور دنیا کے انقلابات اس واقعہ کو آج تک نہ مسلمانوں کے ذہنوں سے بھلا سکے ہیں اور نہ دلوں سے مٹا سکے ہیں۔ واقعہ کربلا کا اصل کردار سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ 10 محرم کی عصر تک کربلا کا کردار امام حسین رہے۔ 10 محرم کی عصر کے بعد 2 کردار سامنے آئے، ایک سیدہ زینب اور دوسرا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ شہادت امام حسین کے بعد ان کا کردار حسینی کردار بن گیا۔ ہمارے پاس کربلا کے اصل حالات اور واقعات کے تشمدید یہی 2 راوی ہیں، یہی 2 کردار ہیں۔ باقی لوگوں کی خبروں اور روایتوں پر ہمیں اعتماد نہیں، اور یہی اہل سنت و جماعت کا موقف ہے، کیونکہ کربلا میں جو کچھ ہوا ان پاک ہستیوں نے اسے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ یہ واقعہ کربلا کے بھی گواہ ہے اور کربلا کے بعد کے حالات کے بھی گواہ ہے۔ اگر واقعہ کربلا اور اس کے بعد کے حالات میں ان 2 ہستیوں کا ذکر نہ کیا جائے تو یہ ناانصافی ہے۔ اس لیے میں نے آج ان میں سے ایک عظیم المرتبت ہستی کا ذکر کرنا چاہتا ہوں، اور وہ خاتون کربلا مجسمہ صبر و رضا سیدہ زینب کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ مبارکہ ہے۔ حضرات گرامی، کون سیدہ زینب؟ امام حسن اور امام حسین کی ہمشیرہ۔ کون سیدہ زینب؟ شہدگان علی اکبر، علی اصغر اور قاسم کی پھوپھی۔ کون سیدہ زینب؟ سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی لخت جگر۔ کون سیدہ زینب؟ تاجدار اہل عطا مولا علی شیر خدا کی نور نظر۔ کون سیدہ زینب؟ پیکر و مہر و وفا سیدہ خدیجۃ الکبریٰ اور سید الانبیاء محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسی۔ کون سیدہ زینب؟ آپ کی ولادت 5 جمادی الاولیٰ 5 ہجری کو مدینہ منورہ میں ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو اپنے ہاتھوں پر اٹھایا اور اپنی زبان سیدہ زینب کے منہ پر رکھی۔ سیدہ زینب وہ ہے جنہوں نے بے زبان ذہن رسالت سے وحی کی غذا چوس لی۔ توجہ چاہوں گا، ان الفاظ پر غور فرمائیں۔ آپ نے بے زبانی ذہن رسالت سے غذا وحی کو چوسا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے ماتھے پر بوسہ دیتے ہوئے فرمایا کہ میری یہ بیٹی شکل و شباہت میں خدیجۃ الکبریٰ بالکل جیسی لگتی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا نام رکھتے ہوئے فرمایا کہ میری اس نواسی کا نام زینب ہے۔ تو حضرات گرامی، زینب کا معنی کیا ہے؟
زینب اس درخت کو کہتے ہیں جو بڑا خوبصورت ہو اور اس کی خوشبوئیں بڑی شاندار ہو. گویا سیدہ زینب ایک ایسا شجر ہے جو شجرہ طیبہ کا منظر ہے. زینب کا دوسرا معنی المنجد میں یوں لکھا ہوا ہے کہ اگر اسے فارسی زبان قرار دیا جائے تو اس کا معنی بنتا ہے زین اب، اور عربی بنایا جائے تو زین و عابد بنتا ہے، اور اس کا مخفف کر کے زین اب یعنی زینب نام رکھا گیا. تو زین اب کا معنی ہے اپنی باپ کی زینت، یعنی جس کے کردار سے باپ کا کردار جھلکے اس کو زینب کہتے ہیں. باپ کون تھا؟ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. مولا علی کا سارا کردار بڑا بلند ہے، لیکن ان کے کردار میں جو سب سے زیادہ نمایاں وصف ہے وہ ہے شجاعت، بہادری اور دلیری. توجہ چاہوں گا، تاریخ اسلام میں کئی نامور مجاہد ہیں، عظیم المرتبت بہادر ہیں، بڑے بڑے دلیر ہیں، لیکن علی جیسا دلیر اور علی جیسا شیر کوئی دوسرا نہیں. حضرت علی کی دلیری اور بہادری ضرب المثال ہے. مولا علی اتنے دلیر تھے کہ جب میدان جنگ میں نکلتے تو آپ کے دل میں نہ کوئی خوف ہوتا نہ کوئی خطرہ، بلکہ مسکراتے ہوئے تلوار لہراتے ہوئے اور یہ فرماتے ہوئے نکلتے کہ مجھے کیا غم، مجھے کیا پرواہ کہ موت مجھ پر آ گرے یا میں موت پر جا گروں. مولا علی کی شجاعت کی ایک دوسری بات اشارتاً بیان کرتا چلوں. آپ توجہ دیں، آپ جو زرہ پہنتے تھے وہ ساری کی ساری لوہے کی نہیں تھی. زرہ اسے کہتے ہیں جو کمر، سینے اور کاندھے پر ویسٹ کوٹ کی طرح ہو، وہ ساری کی ساری لوہے کی ہو، لیکن تاکہ اس کے تیر اور تلوار کے وار سے بچا جا سکے. حضرت علی کی مکمل زرہ لوہے کی نہیں تھی، بلکہ سینہ کی طرف لوہا تھا اور پشت کی طرف کپڑا لگا ہوا تھا. ایک بار کسی نے پوچھا کہ اے علی، آپ کی زرہ میں پیچھے سے کپڑا لگا ہوا ہے، آگے لوہا ہے، ایسا کیوں ہے؟ حضرت علی نے فرمایا اس لیے کہ مجھے لوہے کی ضرورت ہی نہیں. پوچھا کیوں؟ حضرت علی نے فرمایا کہ جس دن علی پر پیچھے سے کسی نے وار کیا اس دن علی علی نہیں کہلانے کا حقدار ہوگا. یہ تو ممکن ہی نہیں کہ علی سے پیچھے سے کوئی وار کرے، کیونکہ علی کسی کے سامنے سے بھاگے گا تو کوئی پیچھے سے وار کرے گا. علی تو دشمن سے سیدھا تان کے لڑا. علی تو دشمن کے سینہ تان کر لڑتا ہے اور جو بھی وار آتا ہے وہ سینے پر وہ سینے پر لے لیتا ہے، پشت پر نہیں آنے دیتا. یہ حضرت علی کی زین اب کا معنی بنا باپ کی سیرت و کردار کی زیب و زینت. اپنے باپ کا نمونہ یوں سمجھے، اگر باپ میں سب سے بڑی وصف و شجاعت بہادری تھی تو وہ سیدہ زینب میں بھی اپنے باپ کا کردار پورے طور پر نظر آتا ہے. باپ سے بڑی بہادر اور دلیر عورت تاریخ میں نہ سنی ہے اور نہ ہی کبھی سنے. سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام تو ایک ہے مگر ان کے بعد کئی ہے. کون زینب؟ جن کو ناموس کبریٰ بھی کہتے ہیں اور عظمت صغریٰ بھی. کون سیدہ زینب؟ جسے نائبۃ الزہرا بھی کہتے ہیں اور شبیہ خدیجۃ الکبریٰ بھی. کون زینب؟ محبوبۃ المصطفیٰ بھی کہتے ہیں اور شریکۃ الحسنین بھی. کون زینب؟ جسے عالمہ بھی کہتے ہیں اور معلمہ بھی. کون زینب؟ جسے عابدہ بھی کہتے ہیں اور ساجدہ بھی. کون زینب؟ جسے راکعہ بھی کہتے ہیں اور خاشعہ بھی. کون زینب؟ جسے حافظہ بھی کہتے ہیں اور قاریہ بھی. کون زینب؟ جو خدیجۃ الکبریٰ جیسی صورت اور سیدہ فاطمہ جیسی یا رسول اللہ. کون زینب؟ شریکۃ الحسنین زینب. کون زینب؟ حسین کی خون شریک زینب. کون زینب؟ حسین کی دودھ شریک زینب. کون زینب؟ حسین کے ساتھ دوش نبوت پر شریک زینب. کون زینب؟ حسین کے ہر سفر میں شریک زینب. کون زینب؟ حسین کے ہر سکھ میں شریک زینب. کون زینب؟ حسین کے ہر دکھ میں شریک زینب. سبحان اللہ. حضرات گرامی، میں پوری تحقیق اور ذمہ داری کے ساتھ یہ بات کہتا ہوں کہ سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دو صفتیں ایسی ہیں جو دنیا میں کسی عورت میں اس طرح اکٹھی
سیدہ زینب کے نام کا یہ خطبہ میں امت مصطفیٰ کی عورتوں کی نظر کرتا ہوں کہ جن کے دلوں کی دھڑکنوں میں اہل بیت کی محبت ہے. اگر ہماری مائیں، ہماری بہنیں، ہماری بیٹیاں، ہماری بچیاں سیدہ زینب کا کردار سنیں، پڑھیں اور پھر اس کردار کو اپنے لیے آئیڈیل اور نمونہ بنا لیں تو میں دیکھتا ہوں کہ ہماری قوم کی قسمت، ہماری قوم کی عورتوں کی قسمت کیوں نہیں جاتی. کاش میری قوم کی بیٹیاں اور بہنیں سیدہ زینب کی کنیز بن جائیں. سب کہو آمین. حضرات گرامی، پہلا دعویٰ میں نے یہ کیا کہ سیدہ زینب جیسی بہادر عورت تاریخ میں نہیں ملتی، کیونکہ زینب اب ہے. علی کی شجاعت اگر دیکھنی ہو تو ان کے بعد زینب کو دیکھنا. میرا دوسرا دعویٰ یہ ہے کہ دنیائے اسلام میں بے شمار عابدہ، صابرہ اور زاہدہ عورت ہوئی ہے. ان کی عظمتوں کو میں سلام کرتا ہوں. کسی کی شان گھٹانا مقصود نہیں، سب شان والی ہیں اور سب اسلام کی بیٹیاں ہیں. مگر ایک دعویٰ میں نے یہ کیا کہ جتنی مصیبتیں سیدہ زینب پر آئی، رب کعبہ کی قسم، رب محمد کی قسم، اللہ کی قسم، اگر وہ خود کر بیان کی جائے تو آپ لوگوں کی چیخیں نکل جائے. وہ مصیبتیں بیان میں نہیں آ سکتی. احمد کربلا میں علی کے بیٹے حسین نے کہا تھا اگر میرے قتل سے نانے کا دین زندہ ہوتا ہے تو اے ساری دنیا کی تلوار آؤ اور حسین سے ٹکرا جاؤ. اور زینب نے یہ کہا تھا کہ اگر میرے در پر پھرنے سے، میری قیدی ہونے سے میرے نانے کا اسلام کی عزت بچتی ہے تو پوری دنیا کی ساری مصیبتیں اور زینب پر چھا جاؤ. اللہ اللہ یا رسول اللہ یا. تو جتنی مصیبتیں سیدہ زینب پر آئی ہے، آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک دنیا کی کسی عورت میں اتنی مصیبتیں نہیں آئی. اور پھر جس صبر اور استقامت سے سیدہ زینب نے وہ مصیبتیں برداشت کی، اس کی بھی کوئی مثال نہیں ملتی. حضرات اکرامی، مولا علی شیر خدا نے جب کوفہ کو دارالخلافت بنایا اور آپ کوفہ تشریف لے گئے تو سیدہ زینب بھی ان کے ساتھ تھی. آپ کوفہ میں کیا کرتی؟ سنو، وہاں آپ عورتوں کو درس قرآن دیا کرتی تھی. جب عبد الرحمن ابن ملجم خارجی نے مولا علی کو کوفہ کے جامع مسجد میں شہید کر دیا تو سیدہ زینب نے اپنی آنکھوں سے اپنے باپ کو شہید ہوتے ہوئے دیکھا. یہ سیدہ زینب وہ ہے جو پہلے شہزادی بن کے کوفہ میں داخل ہوئی اور جب مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے تو مہاجر بن کے کوفہ سے نکلی اور واپس مدینہ منورہ پہنچی. پھر دوبارہ مدینہ منورہ سے مکہ کے راستے امام حسین کے ساتھ کربلا میں پہنچی اور شہداء کی شہادت کے بعد قیدی بنی اور قیدی بن کے وہ منظر بھی دیکھا کہ نیزے کی نوک پر آگے آگے امام حسین کا سر مبارک ہے اور پیچھے شہیدوں کے سر ہیں. آپ کے ہاتھوں میں بیڑیاں لگی ہوئی ہے. پہلے جس دروازے سے شہزادی بن کے گزری تھی آج اس دروازے سے قیدی بن کے داخل ہو رہی ہے. مجھے بتاؤ ہے کسی میں اتنی صبر؟ سیدہ زینب نے یہ سب کچھ برداشت کیا. کبھی شہزادی بن کے کوفہ میں داخل ہوئی، کبھی قیدی بن کے کوفہ میں داخل ہوئی. پہلے مدینہ سے کوفہ گئی، پھر کوفہ سے مدینہ آئی، پھر مدینہ سے مکہ کے راستے کربلا اور کوفہ و دمشق میں آئی، پھر کربلا اور کوفہ سے خاندان نبوت کو لے کر واپس مدینہ آئی. میں اس واقعہ کو تفصیل کے ساتھ نہیں سنا سکتا، نہ مجھ میں بیان کی ہمت ہے نہ آپ کو سننے کی طاقت ہے. میں صرف آپ کو یہ احساس دلانا چاہتا ہوں کہ اس آسمان سے نیچے اور اس دھرتی کے اوپر عورتوں پر جتنی مصیبتیں آئی ہیں ان میں سب سے زیادہ مصیبتیں سیدہ زینب پر آئی ہیں. اور جس خندۂ پیشانی سے سیدہ زینب نے ان مصیبتوں پر صبر کیا، دنیا میں کسی عورت میں اتنا صبر کرنا ثابت نہیں. کسی پر ایک مصیبت آ جائے یا معمولی سا حادثہ
ہو جائے یا مر جائے تو کئی عورتیں صبر نہیں کرتی اور جان تک دے دیتی ہے، مگر واہ سیدہ زینب تیری صبر کو سلام ہو، واہ سیدہ زینب تیری صبر کو سلام ہو۔ زینب نے اپنے آنکھوں سے کس کس کو شہید ہوتے نہیں دیکھا، یہ نقشہ آپ خود نگاہوں کے سامنے لائیے۔ رب کعبہ کی قسم، رب محمد کی قسم، امام زین العابدین فرماتے ہیں کہ ان سب صدموں کے باوجود مدینہ سے لے کر مکہ تک، مکہ سے لے کر کربلا تک، کربلا سے لے کر کوفہ تک، کوفہ سے لے کر موصل تک، موصل سے لے کر دمشق تک، دمشق سے لے کر شام تک، پھر شام سے لے کر واپس مدینہ تک، اور مدینہ میں جب تک میری پھوپھی سیدہ زینب زندہ رہی میں نے سب صدموں میں دیکھا کہ ان کی نماز فرض تو ایک طرف رہی، نماز تہجد کی قضا نہیں ہوئی۔ سب کو سبحان اللہ۔ لوگ معمولی سے بیمار ہو جائے تو نمازیں چھوڑ دیتے ہیں، مگر سیدہ زینب تیری عظمت پر سلام ہو، سیدہ زینب تیری عظمت اور تیرے صبر پر میں قربان جاؤں۔ کربلا کے معرکہ میں اگر حسین نے زیر خنجر خیمے سے باہر عصر کی نماز پڑھی تو سیدہ زینب نے خیمے کے اندر کربلا کی تیرتی ریت پر بھی نماز نہیں چھوڑی۔ لوگ تم حسین کے سجدے کو تعریف کرتے ہو، میرا سلام ہو امام حسین کے سجدے کو، مگر کبھی کبھی سیدہ زینب کو سلام، سجدے کو بھی سلام کر دیا کرو۔ سیدہ زینب کے سجدے اسلام کے مہاتے کا جھومر ہے، سیدہ زینب کے سجدے اسلام کے چہرے کی زینت ہے۔ تو حضرات گرامی، 10 محرم کی عصر کے بعد قیامت تک کے لیے حسین شہیدوں کا سردار بنا اور سیدہ زینب اسیروں اور قیدیوں کی سردار بن گئی۔ یہ واقعہ بڑا عبرتناک ہے کہ جب اسیران کربلا کا یہ قافلہ، جب قیدیوں کا یہ قافلہ سیدہ زینب کی سرداری اور قیادت میں اونٹوں کی ننگی پشت پر، ہاتھ پیچھے باندھے ہوئے، پاؤں میں بیڑیاں ڈال کر چلا تو راستے میں شہیدوں کے بے غور و کفن لاشیں بکھرے ہوئے تھے۔ کہیں امام حسین کا جسم مبارک ہے، کہیں عباس کے بازو کٹے ہوئے ہیں، کہیں اکبر کے علی اصغر کے لاشیں پڑے ہیں، کہیں عون و محمد کے بے غور و کفن لاشیں پڑے ہیں۔ ذرا سوچو اپنے عزیزوں کا یہ منظر دیکھ کر کیا ان پر قیامت نہیں ٹوٹی ہوگی؟ سیدہ زینب کے لیے یہ قیامت تھی۔ وہ سنیں اور میرے ساتھ ساتھ چلیں، یہاں نہ رہیں، آپ کربلا چلیں، آپ اہل بیت کے قیدیوں کے قافلے کے ساتھ چلیں اور دیکھیں کہ جن کے صدقے تمہیں نماز ملا، جس کے صدقے ہمیں روزہ ملا، جن کے صدقے ہمیں حج ملا، جن کے صدقے ہمیں دین ملا، جن کے صدقے ہمیں قرآن ملا، جن کے صدقے بلکہ ہمیں رحمان ملا، ان سید زادوں کو کربلا میں کفن بھی نہیں ملا۔ ارے جن کے جوڑے جبریل لاتے رہے ان کو کربلا میں کفن بھی نہیں ملا۔ ارے میں تو یہ کہتا ہوں ان کو کفن کی کیا ضرورت تھی جسے رحمان مل گیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، شہداء کربلا زندہ باد۔ حضرات گرامی، حسین سے بڑا نمازی کون ہوگا جس نے کربلا کی تیرتی ریت پر تلواروں کے نیچے نماز پڑھی؟ یہ کیوں ہوا؟ اس لیے کہ ولیوں اور شہیدوں کا یہ موقف ہے کہ بندہ مومن کی شان یہ ہونی چاہیے کہ اللہ کے دین کی خاطر اگر مال کی ضرورت ہو تو مال قربان کر دو، جان کی ضرورت ہو تو جان قربان کر دو، اولاد کی ضرورت ہو تو اولاد کو قربان کر دو۔ مومن کی شان یہ ہے، عاشق کی شان یہ ہے، شہید کی شان یہ ہے کہ جان دی ہوئی اسی کی تھی، جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ تھا کہ حق ادا نہیں۔ حضرات گرامی، اس وقت زینب کی آنکھوں نے شہید کے بے غور و کفن لاشیں دیکھی۔ پہلے ایک ایک کو شہید ہوتا دیکھتی رہی، پھر سب شہیدوں کے کٹے پھٹے جسموں کو دیکھا، اپنے معصوم بچوں اور محمد کی لاشوں کے ٹکڑے ٹکڑے دیکھا، بھائی عباس کی لاش کے ٹکڑے ٹکڑے دیکھے، امام حسین کی بے سر لاش مبارک دیکھی، شہزادہ قاسم کو خاک و خون میں لپٹا ہوا دیکھا، تمام شہداء کے لاشیں خاک و خون میں لپٹے ہوئے دیکھے، اور زین
العابدین کے صبر کو میرا سلام ہو، زین العابدین کے صبر کو میرا سلام ہو. لیکن یہ کربناک منظر دیکھ کر امام زین العابدین بھی بے ہوش ہو گئے. لیکن قربان جاؤں سیدہ زینب کے صبر پر کہ آپ اس وقت بھی ہوش میں رہی، اس وقت بھی آپ ہوش میں رہی. اللہ اکبر. حضرات گرامی، میرا یہ دعویٰ ہے، میرا یہ چیلنج ہے کہ سیدہ زینب جیسی صبر والی عورت دنیا میں دکھا دو کہ اتنی قیامت میں بھی جس کا حوصلہ اتنا بلند رہا. تاریخ صفحات پر سیدہ زینب کا وہ استغاثہ جو انہوں نے نانا مصطفیٰ کی بارگاہ میں بطور فریاد پیش کیا، اس کا ایک ایک لفظ پڑھ کر جسم پر کب کبھی طاری ہوتی ہے. آپ نے حضور کی بارگاہ میں یوں فریاد کی، یا محمدہ یا محمدہ صلی علیک اللہ و ملک السماء ھذا حسین بن اراد مزمل بالدماء منقطع الاعضاء یا محمدہ و بناتک سبایا و ذریتک متع القلب علیہ السماء یا محمد یا محمد یا رسول اللہ یا نانا جان. دیکھ لیجئے یہ حسین چٹیر میدان میں عذاب مریدہ خاک کا خون میں آلودہ پڑے ہیں اور آپ کی بیٹیاں قیدی ہیں، آپ کی اولاد مقتول پڑی ہے اور ہوا ان پر خاک اڑا رہی ہے. اللہ اکبر. حضرات اکرامی سیدہ زینب نے اس درد سے نانا مصطفیٰ کی بارگاہ میں استغاثہ کیا کہ پتھر بھی موم ہو گئے. جو قیدی بنا کر لے جا رہے تھے ان کی بھی چیخیں نکل گئی. پھر سیدہ زینب سیدہ امام حسین کی لاش مبارک کو دیکھا تو کہا کہ حسین میں اب تجھ سے جدا ہو رہی ہوں مگر تیرا سر ساتھ لے کر جا رہی ہوں اور تیرا جسم بے گور و کفن یہاں پڑا ہے. حسین فکر نہ کر، ہم نے جو کیا اللہ کے لیے کیا، اب مجھے اجازت دے، میں تجھے چھوڑ کر جا رہی ہوں. حالات کا یہ تقاضا ہے، گردش تقدیر ہے، میں جا رہی ہوں. لیکن حسین میں بھی صبر کرتی ہوں، تو بھی صبر کر. جس باپ کا تو بیٹا اسی باپ کی میں بیٹی، جس ماں کا دودھ تو نے پیا اسی ماں کا دودھ میں نے پیا. جس نانا نے تجھے اپنی زبان چسائی اسی نانا نے مجھے بھی اپنی زبان چسائی. جس نانا کے کندھے پر تو سواری کرتا رہا اسی نانا کے سینے پر میں بھی سواری کرتی رہی. تو بھی مدینے والا میں بھی مدینے والی. مگر اے حسین آج کے بعد دنیا تجھے کربلا والا حسین کہے گی اور مجھے شام والی زینب کہے گی. کہ حسین تیری قربانی کو میرا سلام، میری قربانی کو تیرا سلام. حسین تو نے بھی حد کر دی، حسین میں نے بھی حد کر دی. جو تجھ سے ہو سکا وہ تو نے کیا، جو مجھ سے ہو سکا وہ میں نے کیا. تو نے اپنا بھائی قربان کیا عباس جیسا، میں نے 2 بھائی قربان کیے، ایک تیرے جیسا ایک عباس جیسا. حسین تو نے اپنا بھتیجا قربان کیا قاسم جیسا، میں نے 3 بھتیجے قربان کیے علی اکبر علی اصغر اور قاسم جیسے. حسین تو نے 2 بیٹے قربان کیے علی اکبر اور علی اصغر جیسے، میں نے بھی 2 بیٹے قربان کیے اور محمد جیسے. مگر حسین سن، تیرے 2 بیٹوں کے قربانی کے بعد بھی تیری نسل قیامت تک چلے گی. مگر زینب کی نسل آج ختم ہو گئی، اب قیامت تک زینب کی نسل تو نہیں چلے گی. تیرا کوئی بیٹا مجھے معاف کر دے تو اس کی مہربانی اے حسین میں تو تجھ پر اپنی نسل قربان کر دی، میں نے تو تجھ پر سب کچھ قربان کر دیا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. حضرات اکرامی سیدہ زینب نے اپنے بھائی حسین کو خطاب کرتے ہوئے پھر کہتی ہے کہ اے میرے بھائی حسین، پہلے تو حسینی فوج کا انچارج تیرے ہاتھ میں تھا، اب حسینی فوج کا انچارج میرے پاس ہے. پہلے تو لشکر حسینی کا سپہ سالار تھا، اب تیری بہن زینب لشکر حسینی کی سپہ سالار بن گئی. مدینے سے کربلا تک ایک فوج تو لایا تھا، کربلا سے مدینے تک ایک فوج میں لے کے جا رہی ہوں. حسین تیری فوج میں عباس بھی تھا، علی اکبر بھی تھا، علی اصغر بھی تھا اور محمد بھی تھے. ایک فوج زینب لے کے جا رہی ہے. میری فوج کی تعداد بھی دیکھ لے، اس میں بیوہ عورتیں ہیں، یتیم بچیاں ہیں اور بیمار زین العابدین شامل ہیں. تو نے اپنی فوج کی جرت دیکھی، اب میری فوج کی جرت بھی دیکھنا. اے میرے بھائی حسین، جو فوج تو مدینہ سے لے
سیدہ زینب کی یہ فریاد اور آوازاری سن کر زمین کربلا ہلتی رہی، فضائے میں ارتعاش آ گیا، یزیدی فوج کے پہرے دار بھی روتے رہے اور زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہوش میں آ گئے۔ پھر یہ قافلہ آگے چلا اور چلتا رہا حتیٰ کہ کوفہ پہنچ گیا۔ حضرات محترم، پھر جب کوفہ کا شہر آیا، تاریخ بتاتی ہے سیدہ زینب پر ہی تاری ہو گئی۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ سیدہ زینب کو وقت بھی یاد آ گیا جب مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین تھے، کوفہ آپ کا دارالخلافت تھا، اور آپ سیدہ زینب کو کوفہ لے کر آئی تو سیدہ زینب اسی دروازے سے گزری تھی، اس وقت شہزادی بن کے گزری تھی، آج قیدی بن کے گزر رہی ہے، اس خیال نے آپ کو آبدیدہ کر دیا۔ توجہ رہے، ابن زیاد کا دربار آیا تو گورنر کوفہ ابن زیاد تخت پر بیٹھا ہوا ہے اور اس کے سامنے نبی کی آل پیش کی گئی۔ امام حسین اور دوسرے شہزادے قصر ابن زیاد کے سامنے تھالوں میں رکھے ہوئے تھے۔ سیدہ زینب چند بیویوں کی جھولمٹ میں ایک کونے پر اپنے چہرے پر پردہ ڈال کر کھڑی ہے اور میرا پرانا سا لباس ہے اور آگے پیچھے چند بیویاں ہیں۔ ابن زیاد کی پہلی نظر ادھر پڑی اور پوچھا یہ عورتوں کی جھولمٹ میں میری لباس والی عورت کون ہے، اس کا نام کیا ہے؟ کوئی جواب نہیں آیا۔ اس نے دوسری مرتبہ پھر پوچھا یہ بیوی کون ہے، کوئی جواب نہیں آیا۔ تیسری مرتبہ کہنے لگا کیا کسی کو پتا نہیں کہ یہ بیوی کون ہے؟ تو اس وقت جھولمٹ میں سے آواز آئی یہ نبی کی نواسی، یہ علی کی بیٹی، یہ حسین کی بہن زینب ہے۔ اس بدبخت بدنہاد ابن زیاد کو شرم نہیں آئی، اس بدبخت نے فوراً کہا الحمدللہ الذی فتحکم وقتلکم، اے زینب اے حسین کی بہن، آج میں اللہ کا شکر کرتا ہوں جس نے تمہیں ذلیل کیا اور تمہیں قتل کیا، تیرے بچے قتل کیے، تیرے خاندان کو ذلیل کیا، دیکھ اللہ نے ہمیں عزت دی اور تمہیں ذلیل کیا۔ استغفر اللہ۔ یہ سننا تھا کہ علی کی بیٹی جلال میں آ گئی۔ سیدہ زینب نے کڑکدار آواز میں ابن زیاد کو جواب دیا تو ابن زیاد کے دربار میں سنسنی سی پھیل گئی، سب خاموش ہو گئے۔ جواب سنے کیا تھا؟ سیدہ زینب نے کہا الحمدللہ الذی اکرمنا بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم وطہرنا تطہیرا، میں اس خدا کا شکر ادا کرتی ہوں جس نے ہم اہل بیت کو محمد کی نسبت سے اہل بیت بنایا، اور جس خدا نے قرآن میں ہماری طہارت کا ڈنکا بجایا، ہم ذلیل نہیں ہوئے اور نہ ہو سکیں گے۔ تمہیں وقت اور زمانہ بتائے گا کہ ذلیل کون ہوا ہے۔ حضرات اکرامی، سیدہ زینب کا یہ جواب خطابت کی انتہا تھی۔ برخستہ اور برمحل جواب سن کر ابن زیاد کی زبان گم ہو گئی۔ سیدہ زینب کے خطبے کی ایک بات اور سنو۔ کوفے کا بازار ہے، قیدیوں کا قافلہ جا رہا ہے، لوگ دو قطاریں بنا کر کھڑے ہیں، دو لائنیں بنا کر کھڑی ہیں۔ مکانوں کی چھتوں پر عورتیں بھی ہیں، مکانوں کے چھت پر بچے بھی ہیں، مکانوں کے چھت پر مرد بھی ہیں، اسی طرح بازاروں میں عورتیں بھی ہیں، بازاروں میں مرد بھی ہیں، بچے بھی ہیں، اور وہ سارے قافلہ کو دیکھ رہی ہے اور چپ ہے۔ سیدہ زینب نے اس وقت اونٹ کی ننگی پشت پر بیٹھے ہوئے فرمایا کہ اے کوفہ والوں، تمہیں معلوم نہیں جس نبی کا تم نے کلمہ پڑھا ہے، اس نبی پر جو قرآن اترا ہے اس میں یہ حکم ہے وَقُضُّوا أَبْصَارَكُمْ، جو غیر محرم ہے ان سے اپنی آنکھیں ڈھانپ لو۔ غیر محرم کو بے پردہ دیکھنا جائز نہیں،
جنت کے نوجوانوں کے سردار کا قتل کا دھبا تم کس طرح مٹا سکتے ہو؟ وہ تمہاری لڑائیوں میں تمہاری پناہ گاہ تھے، تمہاری جماعتوں کے محافظ تھے، تمہاری سلامتی کا قرار گاہ تھے، تمہارے کلمہ کی اساس اور بنیاد تھے، تمہاری مصیبتوں میں تمہاری جائے پناہ تھے۔ اے کوفہ والو، تمہیں معلوم ہے کہ تم نے محمد رسول اللہ کے کون سے جگر گوشوں کو شہید کیا اور کس کا خون بہایا؟ تم ایک ایسے جرم کے مرتکب ہوئے ہو جو منہ بگاڑ دینے والا اور مصیبت میں مبتلا کر دینے والا ہے۔ اگر اس واقعے پر خون کی بارش ہو تو کیا تم تعجب کرو گے؟ تم نے وہ جرم کیا کہ آسمان گر پڑے، زمین پھٹ جائے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ حضرات گرامی، سیدہ زینب کا یہ خطبہ یوں تھا کہ گویا جرأت و شجاعت، فضاحت و بلاغت کی آبشار دے رہی ہے۔ اور مسلم بن کثیر عرب کے مشہور فصحاء میں سے ایک عمر رسیدہ بزرگ تھے۔ جب سیدہ نے خطبہ ختم فرمایا تو لوگوں نے دیکھا کہ وہ زار و قطار ہو رہا ہے اور داڑھی آنکھوں سے تر ہو گئی، ہاتھ آسمان کی طرف بلند ہے اور سیدہ کو ان لفظوں میں خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ کے بزرگ سب بزرگوں سے بہتر، آپ کے جوان سب جوانوں سے افضل، آپ کی نسل سب نسلوں سے اعلیٰ، آپ کا فضل عظیم ہے، آپ کی عورتیں سب عورتوں سے اشرف، جو نہ باطل سے دبتی ہے اور نہ باطل کے سامنے جھکتی ہے اور نہ حق بات میں جھجکتی ہے۔ دربار میں خطبے کبھی قرآن کی تلاوت، دربار میں خطبے کبھی قرآن کی تلاوت، انداز تکلم میں باب مدینہ کی سی فضا۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا علی، زندہ باد۔ حضرات گرامی، قافلہ آگے بڑھا، عورتوں نے مکانوں کی چھتوں سے قافلے پر کھجوریں پھینکی، یہ سوچ کر کہ قافلے والے کئی دن سے بھوکے پیاسے ہیں۔ سیدہ سکینہ سیدہ زینب کی گود میں تھی، ان کی جھولی میں ایک کھجور گری تو انہوں نے اٹھا کر اپنے منہ میں ڈال دی۔ سیدہ زینب نے فوراً انگلی ڈال کر منہ سے کھجور نکالی اور پھینک دی اور فرمایا سکینہ تجھے پتا نہیں یہ لوگ ہمیں مہاجر اور قیدی سمجھ کر صدقہ دے رہے ہیں اور ہم سید زادیاں ہیں، ہم نبی کی بیٹیاں ہیں، ہم پر صدقہ حرام ہے، ہم بھوکی مر سکتی ہیں لیکن صدقہ نہیں کھا سکتی۔ واہ سیدہ زینب تیرے صبر پر قربان جاؤں، واہ سیدہ زینب تیرے صبر پر قربان جاؤں کہ اس حال میں بھی نامے کا دین نہیں چھوڑا، شریعت نہیں چھوڑی، ان مسائل کے باوجود دین پر عمل پھیرا نہیں چھوڑا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرات گرامی، جب اہل بیت نبوت کا یہ قافلہ جس میں سید زادیاں تھی دربار یزید میں پہنچا تو یزید تخت پر ناک چڑھا کر بیٹھا ہوا تھا۔ اس وقت سیدہ زینب نے دربار یزید میں خطبہ ارشاد فرمایا۔ آپ نے فرمایا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی رسولہ اجمعین۔ اے یزید تو نے ہم پر زمین کے گوشے اور آسمان کے کنارے تنگ کر دیے، ہمیں قیدیوں کی طرح لایا گیا، تو یہ گمان کرتا ہے کہ ہم ذلیل اور تو جلیل ہے، ہماری سلطنت پر تیرا قبضہ ہے، اس لیے ناک چڑھا کر بیٹھا ہوا ہے۔ اے یزید یہ بھی انقلاب روزگار اور حوادثات کا زمانہ شکار ہے کہ تم سے خطاب کروں، میں تیرے مقام کو اس سے کہیں پستر سمجھتی ہوں۔ کس قدر تعجب کی بات ہے کہ شیطانی گروہ نے خدا کے نجیب گروہ کو قتل کر دیا۔ تو جس قدر چاہے مکر و فریب کر لے، جس قدر چاہے تنگ و تاق کر لے اور جو کچھ کر سکتا ہے کر لے، رب کعبہ کی قسم، رب محمد کی قسم، تو ہرگز ہمارے ذکر کو نہیں مٹا سکتا اور نہ ہمارے مقام کی بلندی کو چھو سکتا ہے اور نہ اپنے کرتوت کی آر کو دور کر سکتا ہے۔ تیری رائے ناقص، تیری کوشش کمزور اور یہ سلطنت چند گنتی کے دن اور تیری جماعت پر گندا، اور وہ وقت قریب ہے کہ جب ایک منادی کرنے والا یہ ندا کرے گا الا لعنت اللہ علی الظالمین، لعنت ہو ایسی قوم پر جس نے یہ ظلم و ستم کیا۔ حضرات گرامی، سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے اس خطبہ
کر دی. یزید دم بخود تھا. یزیدی خاموش بیٹھے تھے. کسی کو جرأت نہ ہو سکی کہ سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جواب دے سکے. سیدہ زینب نے حق و صداقت, جرأت و شجاعت اور حق گوئی کا ایسا حق ادا کر دیا. شیر خدا کی بہادر بیٹی نے اپنے خطبے میں ماضی, حال اور مستقبل کے وہ نقشے کھینچے کہ یزیدی حکومت کے در و دیوار کو ہلا کر رکھ دیا. یہ دین کی ضرورت, یہ دین کی آواز تھی, ایمان کی ضرورت. یہ دین کی آواز تھی, ایمان کی ضرورت. شبیر کو تھی اس دل سوزا کی ضرورت. ایمان کی منہ بولتی تصویر تھی زینب. ایمان کی منہ بولتی تصویر تھی زینب. شبیر کا سر کپتے ہی شبیر تھی زینب. عجب کام کیا تو نے مرحبا زینب, عجیب کام کیا تو نے مرحبا زینب. میری نے مقصد یہ سلطان کربلا زینب. آخر میں عرض کروں گا کہ اہل بیت سے تعلق رکھو اور ان کے دامن کو تھامے رکھو. ہمیں تمہیں محبت اہل بیت جنت میں لے کے جائے گی. اب یہ راستہ اختیار کرنا تمہارا کام ہے. اللہ ہم سب کو اہل بیت کی محبت نصیب فرمائے.